بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں سورۃالمعون پڑھی جائے گی۔ اس سورت کا نام المعون ہے اور اس کی وجہ اس کی آیت نمبر 7 میں لفظ معون کا استعمال ہونا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 107 ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 17 نمبر پر ہے۔ اس سورت کی ابتدا مکی ہے اور اس سورت کی انتہا مدنی ہے، یعنی اس کی جو پہلی آیات ہیں وہ مکی ہیں، اس میں دین کی تکذیب کرنے والے کافر کا ذکر کیا ہے، اور اس کی انتہا مدنی ہے اور اس میں استعمال کی معمولی چیز دینے سے منع کرنے والے منافق کا ذکر ہے۔ اس سورت میں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک کافر اور ایک منافق۔ آئیے اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی شرح بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، بس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو برانگیختہ نہیں کرتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، سو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ استعمال کی معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں۔ ارائیت کا لفظ سوال اور استفہام کی جگہ پر ذکر کیا جاتا ہے، اور جس چیز کے متعلق سوال کیا جائے یہ اس کی تقریر اور تاکید کے لیے آتا ہے۔ گویا کہ یوں فرمایا، جو شخص یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو برانگیختہ نہیں کرتا، وہی شخص دین کی تکذیب کرتا ہے۔ تکذیب کرنا یعنی جھٹلانا، اور دین کی تکذیب سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب، میزان اور جزا سزا کا انکار کرتا ہے، اور یہی وہ شخص ہو سکتا ہے جو اعلان دین اسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شخص منافقین میں سے تھا، کیونکہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومنین کی موافقت کو ظاہر کرتے تھے۔ رؤسائے کفار، رئیس کی جمع ہوتی ہے رؤساء۔ رؤسائے کفار دین کی تکذیب کرتے تھے، یعنی جو کفار کے ہیڈز تھے، جو ان کے اپنے قبیلوں کے سردار تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے، اور اپنے پیروکاروں پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کا موقف صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام سنا رہے ہیں وہ نعوذ باللہ باطل ہے، جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو برانگیختہ نہیں کرتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے یہ فرمایا، تم یتیم پر ظلم مت کرو، اس کے حق سے منع نہ کرو، اور یتیم کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو جیسے دین کی تکذیب کرنے والے کرتے ہیں، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو برا بھلا نہ کہو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کفار کتنے بخیل ہیں، اور یتیم اور مسکین کی کس طرح توہین کرتے ہیں۔ بخیل کرتے ہیں جو خرچ نہ کرے، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ پس مومنین کی نصیحت فرمائی کہ تم ایسا نہ کرنا۔ یتیم کی پرورش پر بشارت اور مسکین کو کھانا نہ کھلانے پر وعید سورہ معون کا شان نزول ہے۔ سورہ معون کی آیت نمبر 2 میں یہ دو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اس کو دھکا دیتا ہے۔ قتادہ نے کہا کہ اس کا معنی ہے اس پر قہر کرتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے۔ حضرت مالک بن عمرو قشیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے فدیہ ہو جائے گا۔ اس غلام کی ہر ہڈی اس کی ہڈی سے فدیہ ہو جائے گی، اور جس نے کسی یتیم بچے کو مسلمان ماں باپ کے ساتھ ملایا اس کے کھانے پینے تک، حتیٰ کہ اللہ نے اس یتیم کو غنی کر دیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور آیت نمبر 4 سے لے کے 7 تک اس میں 3 چیزیں سکھائی گئی ہیں، منافقوں کی نشانیاں دی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو نماز سے ثواب کی امید نہ رکھیں، اور نماز نہ پڑھنے سے ان کو عذاب کا ڈر نہ ہو، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھیں۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ ابو العالیہ نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت پر نماز نہ پڑھیں اور اس کا رکوع اور سجود مکمل نہ کریں،
یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن رکوع اور سجود صحیح نہیں کرتے. صحیح کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ جلدی جلدی رکوع کرتے ہیں اور جلدی جلدی سجدے کرتے ہیں، تسبیحیں بھی پوری نہیں پڑھتے اور تمام اعضاء کو واپس آنے کا بھی انتظار نہیں کرتے. مثال کے طور پر جب ہم رکوع میں جانے کے بعد جب ہم کھڑے ہو کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سارا جسم کو واپس اپنی حالت میں نہیں آنے دیتے اور فوراً رکوع اور سجدے میں چلے جاتے ہیں. پھر ایک سجدہ اور دوسرے سجدے کے درمیان جو وقفہ کرنا ہوتا ہے اس میں بھی تمام اعضاء کا واپس اپنی جگہ پہ جانا ضروری ہے، وہ بھی نہیں کرتے اور فوراً لوگ جو ہیں وہ سجدے دوسرے میں چلے جاتے ہیں. اس سے منع فرمایا گیا ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں کہا کہ فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. پھر ایسے برے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی، ان کو ان قریب دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. اللہ اکبر. سورہ النساء کی آیت نمبر 142 میں کہا اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں. وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ منافق کی نماز ہے. وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اس نماز میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے، یعنی تلاوت کم کرتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا منافق وہ ہے جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتا، لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے. اور سورہ معون کی آیت نمبر 5 میں یہی فرمایا گیا جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بڑا اہم نقطہ ہے وہ سہو ہے. اسے سجدہ سہو بھی کہا جاتا ہے. سہو کا مطلب ہوتا ہے بھول چوک، نماز میں بھول جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز میں سہو ہو جاتا تھا اور لوگوں کو اسی وجہ سے فقہاء نے اپنی کتابوں میں سجدہ سہو کا باب قائم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اپنی نماز میں سہو ہوا ہے، اور جس شخص کو نماز میں سہو نہیں ہوتا یہ وہ شخص ہے جو نماز میں غور و فکر کرتا ہے، نہ قرات میں تدبر کرتا ہے اور اس کی فکر نماز کے ارکان اور رکعات کو گننے میں لگی رہتی ہے. یہ وہ شخص ہے جو چھلکے کھاتا ہے اور مغز چھوڑ دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز میں سہو ہوتا تھا تو آپ کی فکر اس سے بہت عظیم تھی. ہاں کبھی نماز میں اس شخص کو سہو ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسہ کو قبول کر لیتا ہے. شیطان اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر. جو چیز اس کو پہلے یاد نہیں آتی تھی وہ اس کو نماز میں آ جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی تھی، سورہ فاتحہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی. یہ معاملات ہو جاتے ہیں. اس کے بعد بڑا اہم معاملہ ہے آیت نمبر 6 میں سورہ الماعون کی، وہ ریاکاری ہے. یاد رکھیں وہ لوگ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تقیہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے فاسق اس لیے نماز پڑھتا ہے کہ اس کو نمازی کہا جائے، اور ریاکار عبادت سے دنیا طلب کرتا ہے، لوگوں کی تعریف اور تحسین کی توقع کرتا ہے. ریاکار کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ موٹے کپڑے پہنتا ہے تاکہ یہ ظاہر کرے کہ اس کو دنیا میں کوئی رغبت نہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے ریاکاری کرتا ہے اور اہل دنیا کی مذمت کرتا ہے، نیکی اور عبادت کے ضائع ہونے پر افسوس ظاہر کرتا ہے اور ظاہری ہوتا ہے یہ سب کچھ. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر بہت خیرات اور صدقات کرتا ہے. اور پھر سورہ المعون کے بارے میں جو منافق کی 3 اوصاف بیان کی ہیں وہ نمبر 1 نماز کو ترک کرنا، نمبر 2 ریاکاری کرنا، اور نمبر 3 چیز جو آج کل کے سوشل سیٹ اپ میں بڑی اہم ہے وہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز دینے سے بھی بخل کرتا ہے، اور یعنی اپنے ہمسایوں کو چیزیں نہیں دیتا. جیسے پہلے رواج تھا کہ اگر کچھ پکایا ہے تو میں ہمسایوں کی طرف بھیجا جاتا تھا، اس سے باہمی محبت اور سوشل بانڈنگ ہوتی تھی جو اب نہیں ہے. اور معمولی سی چیز دینے سے بھی بخل کرنا ایک منافق کی نشانی ہے، اور مسلمان میں ان اوصاف کا پایا جانا بہت بری بات ہے، اور مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں یتیموں کا خیال رکھنے کی، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، نماز کو قائم کرنے کی اور نماز میں جلدی نہیں کرنے کی، ریاکاری سے بچنے کی، اور معمولی سے معمولی چیز شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.